إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ گزشتہ جمعے کو ہماری بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ جب لفظ عبد آتا ہے، غلام آتا ہے، تو چونکہ ہمارے یہاں یہ اچھے معنوں میں نہیں لیا جاتا۔ غلامی ایک انسان کی غلامی ایک بڑی بری چیز ہے اور اس سے لعنت سے قرار دیا جاتا ہے یا پکارا جاتا ہے ایک مہذب معاشرے کے اندر۔ اور جب ہم اللہ کی غلامی کا ذکر کرتے ہیں تو پھر وہ اسی معنی میں، چونکہ ہماری ڈکشنری میں اور کوئی لفظ ہے ہی نہیں اس کے لیے، تو ایک کراہت لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، اس کو پھر انہوں نے بدلی کر دیا بندگی کے ساتھ۔ اچھا وہ لفظ فارسی کا، غلامی بھی فارسی کا لفظ ہے، تو یہ بندگی عام طور پہ صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ مطلب ایک ہی ہے، عبد کا غلام، غلامی، عبدیت۔ تو انسانی غلامی میں غلام اپنی بہترین چیز آقا کو دیتا ہے، یعنی انسان کی غلامی اور اللہ کی غلامی میں فرق یہ ہے کہ انسانیت میں، انسانوں میں جو آقا ہوتا ہے وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، وہ چھینتا ہے اپنے غلام سے، اس کی نظر ہوتی ہے اس کی کمائی پر، اس کی ہر اچھی چیز پر اس کی نظر ہوتی ہے، اور غلام کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، کوئی پسند نہیں ہوتی۔ جبکہ اللہ کی غلامی میں اللہ اپنی بہترین چیز دیتا ہے، لیتا نہیں، دیتا ہے، اور 100 دے کے کہتا ہے اس میں سے اگر کچھ بچ جائیں تو 2.5 مجھے بھی دے دینا۔ جس کو نہیں دیا اسے مانگتا بھی نہیں۔ 100 دیتا ہے لیکن 100 پہ نہیں ہے، کہتا ہے 100 سال تیرے پاس اگر وہ بچا رہے اس میں سے 2.5 نکالنے، اور میں نہیں کھاتا۔ ما ارید منہم من رزق، اپنی پھپھی کو، اپنی خالہ کو، اپنی بہن کو دے دینا، بہن تیری پل رہی ہے، اجر بھی تمہیں مل رہا ہے۔ تو اللہ کی جو غلامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک ربائی میں اس کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہماری سمجھ میں لگ جائے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ نماز کس کو کہتے ہیں، صلاۃ ہے کیا چیز، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی تو نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسبی لنفسی عزا لانی عبد، میرے نفس کے لیے سب سے زیادہ یہی عزت کافی ہے کہ میں اس کا غلام ہوں۔ غلام بھی کیسا؟ یحتفی بی بلا مواعید ربہ، میں وہ غلام ہوں کہ جو بغیر اپوائنٹمنٹ کے اپنے رب سے مل لیتا ہوں، اپنے آقا سے جب جیسے چاہوں۔
یعنی یہ کیسی غلامی ہے کہ جس میں پردہ کوئی نہیں ہے، جبرائیل نہیں وہاں جا سکتا جہاں میں جا سکتا ہوں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ لیکن میرا حال یہ ہے کہ مجھے کہا گیا کہ تمہیں جب کوئی مسئلہ ہو تو کال کر لیا کرو۔ اذا سالک عبادی عنی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، فانی قریب، تو میں آپ سے زیادہ ان کے قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں کال کرنے والے کی کال پر آتا ہوں، جواب دیتا ہوں اس کا، یعنی کہ جی بیزی ہے، جی بند ہے، جی کبھی بند نہیں ملے گا تمہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ یہ رمضان کے اس میں آ رہا ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے کہ جب بندہ بلاتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ بندہ بلائے اور میں اس کو رسپونڈ نہ کروں، میری طرف سے کوئی جواب نہ آئے۔ یہ کیسا آقا ہے؟ بلا مواعید، مجھے کوئی اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وفی قدس ہی اعز ولکن، وہ اپنے قدس میں بہت عزت والا ہے، بڑے ہی جلال والا ہے، لیکن انا القا متا اشاء و احب، میں جہاں چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں میری پسند پہ ملاقات ہو جاتی ہے۔ میں فٹ پاتھ پہ 2 رکعت نماز نفل نیت کر کے اللہ اکبر کرتا ہوں، وہاں ملاقات ہو جاتی، ایئرپورٹ پہ، ریلوے اسٹیشن پہ، ریت پہ، اسپتال میں، جہاں چاہتا ہوں رب کو بلا لے، وہیں میٹنگ کال کر لیتا ہوں، اور ڈسمس بھی میں ہی کرتا ہوں، میٹنگ کال بھی میں کرتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم، کہاں سے بات شروع کی ہے؟ تم مجھے یاد کرو۔ اذکرکم، میں تو تمہیں یاد کرتا ہی رہتا ہوں، میں یاد رکھے ہوئے ہوں تو تم ہو نا، تمہارا وجود اس چیز کی دلیل ہے کہ میں نے تمہیں یاد رکھا ہو۔ ادھر سے میں بھولوں، ادھر سے تم ختم ہو جاؤ، کبھی تھے ہی نہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، تو میں میٹنگ کال کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں لا یمل حتی تمل، اس کا جی کبھی نہیں بھرتا جب تک تیرا جی نہ بھر جائے۔ تو نے ڈسمس کرنی ہو، میں نے سبزی لینی ہے، اچھا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نماز میں کیوں رکھا گیا السلام علیکم کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے؟ اس کے آداب میں شامل۔ تم کسی کے دربار میں حاضر ہو، تمیز کا تقاضا یہ ہے کہ سلام کر کے جاؤ۔ تو میں میٹنگ کال بھی کرتا ہوں متا اشاء و احب، جب میں فارغ ہو تو، وہ تو ہے ہی فارغ نا، کہا جب تم فارغ ہو تو بلا لینا، میں جہاں چاہو بلا لینا۔ یہ نہیں کہ جی وہاں بلانا ہے جس ایریے میں ہے ہی رش، جاتے ہوئے گھنٹہ لگ جائے گا، کہا نہیں، تو اپنے بیڈ پہ بلا لے ہمیں، تو کروٹ لیتا نا رات کو، ہم وہاں آ جائیں گے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا نا کہ کسی صاحب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ کسی نے اگر زمین پر چلتا ہوا جنتی دیکھنا ہے تو ابھی جو بندہ آئے گا اس کو دیکھو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، جوتے انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، صحابہ نے دیکھا۔ دوسرے دن پھر حضور نے فرمایا کہ جس نے زمین پر چلتا ہوا جنتی دیکھنا ہے ابھی جو بندہ آئے گا اس کو دیکھنا۔ وہی بندہ آیا، وہی کیفیت ہے، وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا۔ تیسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جنتی دیکھنا ہے، ہمیں بڑی ہے نا کہ کنفرم ہو جائے فلاں بندہ جنتی ہے تو ہم اسے ہاتھ میں لائیں، بھائی اعزاز کی بات ہے۔ کہا بھی جو آئے گا اس کو دیکھنا۔ پھر وہی صاحب آئے، یہ نے کہا بھائی یہ کیا نسخہ کھاتا ہے یہ بندہ، پیچھے لگ گئے اس کے، کہنے لگے چچا وہ تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو گیا گھر میں، تو اگر آپ مجھے رکھ لیں گے تو، ان کا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ جہاں انہوں نے چارپائی لگائی ہوئی تھی ان کو بھی لگا دی۔ اب یہ ساری رات تاڑ میں رہے کہ یہ بندہ رات کو کرتا کیا، نماز تو ہمارے ساتھ ہی پڑھتا ہے نا، کوئی اور خاص کام کرتا ہے یہ رات کو، کوئی ایک ٹانگ پہ جو کھڑا رہ کے کرتے ہیں نا الٹا لٹک کے لوگ، تو وہ ذہن میں تھا کہ یہ کوئی بندہ کوئی چلا کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ ساری رات کچھ بھی نہیں ہوا، صبح اذان ہوئی، اٹھے، اٹھ کے انہوں نے وضو کیا، سنتے پڑھی، نماز پڑھ لی۔
کہا یہ شاید آج کے دن یہ جمعرات کے جمعرات کرتے ہوں گے. 3 دن رہے ان کے یہاں, 3 دن وہی معمول ہے. کہتے لیکن وہ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ وہ بندہ جب کروٹ بدلتا تھا تو لازم اللہ کی تعریف کرتا تھا, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ دیتا تھا, کوئی دعا پڑھ دیتا. جب کروٹ بدلتا تو آنکھ کھلتی تو کچھ نہ کچھ تسبیح کر کے تو سو جاتا. کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس کی عبادت کی حقارت آنا شروع ہو گئی, یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا بھائی. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ چچا میں اصل بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ کہا کہ جس نے زمین پر چلتا ہوا جنتی دیکھنا ہے وہ اس بندے کو دیکھ لے. اور 3 دن آپ آتے رہے مسلسل. تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا آپ کیا خاص عمل کرتے ہیں, لیکن آپ تو کرتے ہی کچھ نہیں. ان کا بیٹا عمل تو وہی ہے جو تو نے دیکھ لیا ہے, میں کرتا ہوں. اب جب یہ رخصت ہونے لگے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ ایک بات اور ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں بیٹا تو سینہ صاف کر کے سوتا ہوں, میں کسی کے بارے میں میرے دل میں کوئی ناراضگی نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا چچا یہ وہ نسخہ ہے, یہ وہ نسخہ ہے جسے حضور نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اس پہ عمل کرنا, ذالک من سنتی, یہ میری سنت ہے, میں سینہ صاف کر کے سوتا ہوں. اچھا صاف کرنے کے 2 طریقے, ایک تو یہ نا ڈیلیٹ کر دیا اور ایک یہ کہ منیمائز کر دیا. جیسے گھڑی اتار کے ہم رکھ دیتے ہیں, موبائل نکال کے رکھ دیتے ہیں, نسوار کی ڈبی نکال کے رکھ دی, صبح اٹھے پھر وہ چیزیں وہاں جہاں سے اٹھائی تھی وہیں رکھنا شروع کر دی. رات کو معاف کر کے سوئے, اللہ کے ساتھ سیاست کی کہ جب مر گئے تو چلو فولڈر صاف ہوگا. صبح اٹھے سب سے پہلے اسی کو اٹھا کے اچھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا. نہیں, جس کو پھینک دیا پھر اس کو پھینک دو. یہ بڑی اتنی سوکھی بات ہوتی تو وہ بندہ زمین پر چلنے والا جنتی نہ ہوتا. یہ بڑی نفس مارنا پڑتا ہے اس کے لیے. نفس ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاپ اپ کرتا رہتا ہے, اس نے تیرے ساتھ یہ بھی کیا, بھول گیا تو تیرے اندر غیرت کوئی نہیں ہے, تو راجپوت نہیں ہے, تو بنگش نہیں ہے, افریدی نہیں ہے, تو چودھری نہیں ہے, مر گئی ہے تیرے اندر. وہ بار بار جناب علی وہ بٹن دباتا ہے, یہ نہ سے اس کے ساتھ سٹارٹ ہو جائے گا, اس کے ساتھ سٹارٹ ہو جائے گا. کہا کہ ہے ہی نہیں سٹارٹ, کیا ہوگا. ابدیت جو پہلا کام کرتی ہے وہ نفس ہی تو مارتی, اگر نہیں مرا تو ابدیت کہاں. تو ایاک نعبد, تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں, وہ ایاک نستعین, تجھ سے ہی مانگتے, بندے تیرے ہیں تجھی سے مانگتے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا رستہ دکھا. اچھا اس کے ترجمے کیے جاتے ہیں کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا, ہمیں سیدھے رستے پر چلا. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رستہ کہاں کا رستہ, ہمیں سیدھے رستے پر چلا کا مطلب کیا ہو. رستہ جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں تو سب سے پہلے منزل کا تعین کرتے ہیں آپ, اس کے بغیر آپ کسی سے پوچھ نہیں. آپ کسی کو بھی بلا کے پوچھیں کہ بھائی صاحب مجھے رستہ بتاؤ, تو پوچھے کہاں جانا ہے, پہلا سوال وہ یہی کرے, جانا کہاں ہے. آپ کہیں نہیں وہ یار اس کو چھوڑو, میں نے کہاں جانا ہے, تو مجھے رستہ بتاؤ. تو کہے گا بیچارہ شاید مینٹل ہو گیا, 2-4 سال ہو گئے پاکستان نہیں گیا. اکثر ایسا ہوتا ہے, سڑک پر چلتے لوگ باتیں کر رہے ہوتے, منزل نہیں بتانی میں نے کہاں جانا ہے, یہ کہنا کہ بھائی صاحب خدا کے لیے مجھے رستہ بتا دو. منزل کا تعین کرو. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر بندہ اپنی منزل کا انتخاب کر کے اس کی طرف دوڑ رہا ہے, پہنچے نہ پہنچے, رن آؤٹ ہو جائے. اکثر ہم رن آؤٹ ہی ہوتے ہیں نا, اسرائیل پہنچ جاتے وکٹ اڑا دیتے ہیں. اپنے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے کہ بس جی اب ہو گیا, اللہ پاک میں بالکل تیار ہوں, میرے سارے کام ہو گئے, اب تیرا انتظار ہے. تو کہاں جانا ہے, اہدنا الصراط میں وہ بھی شامل ہے. منزل کا تعین جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے کرنا ہے. اچھا ایک بندہ ہے, اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنی یہ چیزیں آپ کو ملیں گی, یہ فلیٹ ہے آپ کا, یہ گاڑی ہے آپ کی, یہ دفتر ہے آپ کا, فلاں 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 چیزیں ہیں. اب وہ بندہ بےتاب ہوگا کہ یار وہ کام بھی بتایا جائے جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ مل رہا ہے مجھے, بٹھا کے تو کوئی نہیں دے گا نا. تجسس یہ ہوگا کہ اتنی نعمتیں مل رہی ہیں
میں نے کرنا کیا ہے؟ جب آپ جنت کا ذکر سنتے ہیں تو تجسس نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے سچ بولنا ہے، بے ایمانی نہیں کرنی، دیانتداری کے ساتھ کام کرنا، تنگ نہیں کرنا پڑوسیوں کو۔ تو یہ جو احکامات ہیں، ڈوز اور ڈونٹس، یہ اس بندے کے لیے احسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جسے پتہ کہ ان کے نتیجے میں مجھے کیا ملنا ہے، وہ اس کے لیے بوجھ نہیں ہوں گے۔ بوجھ ان کے لیے ہوتے جن کا ایمان کوئی نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ ان پہ بوجھ ڈالتا بھی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر حکم دیتا ہے، یا ایھا الناس کہہ کر حکم نہیں دیتا۔ دعوت سب کے لیے عام ہے، لیکن قوانین صرف ماننے والوں کے لیے۔ منزل کا تعین بھی اہدنا الصراط میں شامل ہے۔ اللہ پاک ہماری منزل تو نے پیدا کی ہے، تو بتا دو، تو طے کر۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے اپنی بندگی کے لیے تمہیں پیدا کیا، کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہیں اپنے لیے پیدا کی۔ سودا کر لو، سارا کچھ تم لے لو، بس اپنا آپ مجھے دے دو، اپنی میں مجھے دے دو، باقی سارا تم لے لو۔ ہم میں بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، چیزیں بھی استعمال کر رہے ہیں، میں بھی استعمال کر رہے ہیں اپنی، اور اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ منزل کا تعین ہو گیا، اب منزل کی طرف جانے کے لیے رستے کا تعین ہوگا۔ کوئی رستہ طے ہوتا ہے، آپ نے کہیں جانا ہے، دبئی جانا ہے، یا آپ نے کہیں کسی اور منزل پہ جانا ہے، تو اس کے لیے ہدایت جس چیز کو کہتے ہیں وہ ہے الدلالۃ متوصلۃ الی المطلوب۔ وہ تمام ہدایات جو آپ کو اپنے ہدف، اپنے ٹارگٹ، اپنی منزل تک لے جائیں، وہ سارے ہدایت۔ کبھی وہ ہدایت ایرو کے ساتھ ہوتی ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے دبئی سٹی سینٹر، بر دبئی، دیرہ دبئی، اور ایرو پڑا، تو یہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے وہ جو گوگل والا کہتا ہے، الزم الیمین بعد 100 متر، بول کے کہنا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جو کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم۔ ان کو ہم رزق دیں گے، تم کو بھی ہم ہی دیتے ہیں، تم ان کے رازق نہیں ہو، تم بھی ہمارے مانگتے ہو، تم کو بھی ہم دیتے ہیں، ہم ان کو بھی دیں گے۔ تیسری جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، آسان ترین، ڈرائیو کرتے ہوئے ایرو کو دیکھنا۔ آپ مجھے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دبئی میں سے جب بھی گزرتا ہوں، خاص کر کے مختوم برج سے، تو مسئلہ ہی بن جاتا ہے۔ ایک ٹریک آپ کا مس ہو گیا اور آپ شہر کے اندر گھس گئے، جانا اپنے شارجہ، آپ وہاں سے نکلیں، آپ وہ ایرو کی طرف دیکھنا اور پھر مسئلہ ہو جاتا۔ سب سے آسان طریقہ یہ کہ ایک گاڑی والا آپ کے آگے لگ جائے، بس اس کے پیچھے پیچھے آپ جاتے جائیں، نہ کوئی ایرو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کی گاڑی پہ نظر رکھیں آپ۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی جس طرح کرتے جاتے ہیں فاتبعوہ، فالو ہم، اور فاتبعونی، فالو می، میرے پیچھے پیچھے۔ جیسے میں نے بیٹی بیائی ہے نا، ایسے بیاہ دو۔ جیسے میں نے بیٹی دفن کی ہے نا، ایک نہیں 3، ایسے دفن کرتا۔ دین کی خاطر طلاق بھی لے لی ہے نا، 3 بیٹیوں کو ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی خوشی بھی دیکھی ہے، غم بھی دیکھا، گالیاں بھی سنی ہیں، کانٹے بھی بچھائے گئے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا قیامت تک کہ میرے ساتھ وہ ہوا جو نبی کے ساتھ نہیں ہوا۔ کیا کیا؟ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ خالد ابن ولید کو تلوار پکڑا کے کہا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔
سیف اللہ المسلول، کافروں پر کھینچی ہوئی تلوار ہے اللہ کی، انہی کی وجہ سے 70 بندے شہید ہوئے تھے۔ یہ دل گردہ ہمارا ہے۔ تو آسان طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا ایسے کرو، جس کو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی نبی کی زندگی کی طرح جیو۔ زندگی میں ایک وہ سال کے بعد آپ نے یوم میلاد منانا ہے، بھائی ہمارا تو ہر لمحہ نبی کے ساتھ گزرتا ہے۔ ہماری نماز میں کتنی نبی کی سنتیں ہیں، وضو میں کتنی نبی کی سنتیں ہیں، گھر میں داخل ہونے نکلنے، باتھ روم جانے نکلنے، کپڑے پہننے، شیشہ دیکھنے، گاڑی میں بیٹھنے، سفر پہ جانے، واپس آنے، نیا پھل دیکھنے، بیوی کی پہلی رات، بچہ پیدا ہونا، ہر جگہ نبی کے نشانے تمہیں سال کے بعد ہی یاد آتا ہے۔ یہاں تو ہے کہ نبی کی زندگی کچھ بھی گزرے تم پر، بس اتنا سوچ لو اگر تمہارے نبی ہوتے تو کیا کرتے۔ یہ تصور پہلے پہلے کرنا پڑے گا، پھر عادت ہو جائے گی، پھر ایک دم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ سنتے ہیں کہ آپ نے یہودی کو بچھاڑ لیا جب غزوہ خیبر میں، تو اس نے گالی دے دی۔ گالی اس نے اس لیے دی کہ یہ مجھے اذیت دے کے نہ ماریں، جلدی سے ختم کر دیں۔ آپ چھوڑ کے اس کو ہٹ گئے، اس کو چھوڑ کے ہٹ گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا بھائی؟ ہم نے فرمایا تو نے تھوک دیا میرے اوپر، مجھے غصہ آ گیا۔ گالی نہیں دی، تھوک دیا اس نے منہ پہ۔ کہا تو نے تھوک دیا، مجھے غصہ آ گیا۔ اب جب غصہ آ جاتا تو بندہ سمجھتا مجھے ساتھ خون معاف ہے۔ رمضان میں بھی لوگ کہتے یار میں نے روزہ رکھا ہو تو غصہ آ گیا۔ بھائی روزہ نام ہی صبر کا، لوگ سب روزے کا نام لے کے گالی دیتے، تمہیں پتہ نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا۔ لہذا لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مغرب تک کسی کے منہ نہ ہی لگے، بچ کے رہے، اس نے روزہ رکھا ہوا۔ حالانکہ حضور نے فرمایا جب تمہیں کوئی گالی دے یا تم سے جھگڑا کرے تو اسے کہو کہ انی صائم، انی صائم، میرا روزہ ہے بھائی، میرا روزہ، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تو بندہ ہوا ہوں۔ مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے سوچا اگر اب میں نے تمہیں قتل کر دیا، دیکھنے والوں کو تو پتا چلے گا کہ علی نے اللہ کی راہ میں یہودی مار دیا، مگر علی کو پتا کہ یہ تھوک کے بدلے میں مارا گیا۔ اپنے جذبات پہ کیسی نظر ہے ان کی؟ جو ہی جذبہ محرک تبدیل ہوا ہے، موٹو بدلی ہوا ہے، چھوڑ دیا اس کو۔ کوئی جانے نہ جانے، رب کو تو پتا ہے نا کہ میں نے تھوک کے غصے میں اس کو مارا ہے، اب وہ فی سبیل اللہ غائب ہو گیا یہاں سے، چھوڑ دیا آپ نے۔ اتنی بات پہ وہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ یار یہ کیسا دین ہے جو اس طرح کنٹرول کرتا ہے بندے کو؟ تو اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ ہماری منزل کا تعین بھی تو کر، اس لیے کہ ہم اگر تعین کریں گے تو ہم غلطی کریں گے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، وہ بڑے ہی توجہ کے ساتھ ایک نقشہ بنواتا ہے، جس سے بنواتا ہے وہ بھی انسان ہے۔ اچھا نقشہ بن کے تیار ہو جاتا ہے، گھر جاتا ہے، گھر والے راضی نہیں ہوتے، کہا جی اس کو بدلی کرو جی اس کو بدلی، پھر ہو جاتا ہے وہ آرکیٹیکٹ کے پاس، یار یہ نکال کے نا سیڑھیاں یہاں کر دو، یہاں یہ کچن یہاں سے نکالو یار یہاں کر دو۔ پسند بدلی ہوگی، مطلوب بدلی ہو گیا۔ اچھا اب جب بننا شروع ہوا تو پھر چینجز ہونا شروع ہو گئی۔ یہ پوچھیں جو کمپنی والے بناتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ جب بھی وہ بدوانی چکر لگاتی ہے نئی چینجز آ جاتی ہیں، پیسے بعد میں ملیں یا نہ ملیں، اس کو ایسے کر دو، اس کو ایسے کر دو، یہ پتھر نہیں لگانا، یہ والا پتھر لگانا۔ تو انسان تو منزل کا تعین نہیں کر سکتا، اپنے گھر کے بارے میں وہ بدلتا رہتا ہے رائے، تیار ہو جانے تک تیار ہو جاتا، پھر کہتا ہو میری پسند کرنی، اس کو بیچ دو بھائی، پسند نہیں آیا اس کو بیچ دو، اب کوئی اور لیں گے کہیں پر۔ تو انسان تو تعین کا یہ متلون مزاج ہے، آج اس کا موڈ اور ہے، کل اور ہے، عمر کے ساتھ اس کی منزل تبدیل ہوتی ہے، جوانی میں کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ ایک صاحب نے لکھا نا کہ وہ جب فوج میں تھے تو بھرتی ہوئے
تو ٹریننگ کے دوران وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو اٹینشن کر لیا جاتا تھا تو پسینہ ہوتا ہے تو مکھیاں آتی ہیں، کہتے ہیں مکھی ماتھے پہ آ کے تو بیٹھ جاتی مزے کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی جو حسرت ہوتی تھی نا وہ یہ ہوتی تھی کہ یار یہ ختم ہوگی نا، جب ڈسمس ہوگی تو سب سے پہلے میں خارش کروں گا، جی بھر کے پیٹ بھر کے، سب سے بڑی تمنا خارش کروں گا. اس لیے کہ آپ خارش نہیں کر سکتے، مکھی چل رہی ہے اور آپ کو میٹھی میٹھی خارش ہو رہی ہے. آپ بہت اہم پروگرام لے کے گئے تھے شہر اور پیشاب آ گیا، باتھ روم کو نہیں مل رہا. سب سے بڑی اب آپ کا جو ہدف ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ یار کہیں باتھ روم مل جائے اور اندر بندہ کوئی نہ ہو، خالی بھی مل جائے. یہ سب سے بڑی عیاشی ہے. کوئی نہیں، جتیاں پھر لے لیں گے، اگلے جمعے لے لیں گے، اس وقت پیشاب کرنا ہے. جوانی میں کچھ اور ہوتا ہے، بڑھاپے میں بندہ چلا جاتا ہے کچھ اور ہو جاتا ہے. اسی لیے ٹکراؤ ہوتا ہے نا. جب ہم جوان ہوتے ہیں ہمارے اور خیالات ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. جذبہ جو اتنا ہوتا ہے، ماں باپ کو پتا ہے کہ جو ہونا ہے، چونکہ وہ تجربے سے گزر چکے ہیں. اب ان کا جوان تمناؤں کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے، اور یہ ٹکراؤ اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم اولاد جو ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ ان کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن جب ہم خود بوڑھے ہوتے ہیں ان والی جگہ پہ پہنچے تو اپنی اولاد سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح بہو ہمیشہ ساس کو برا کہتی ہے، لیکن جب خود ساس بنتی ہے تو بالکل وہی کرتی ہے جو اس کے ساتھ ساس کرتی رہی تھی. اگر ایک بہو سبق لے لے، اسے جو چیز ناگوار گزری اپنی ساس کی وہ اپنی بہو کے ساتھ نہ دہرائے، تو ساس اور بہو کا وہ جو روایتی دنگل ہے ختم ہو جائے. وہ ہمیشہ گلا کرتی ہیں کہ میرے تو مقدر ہی ایسے ہیں، جب میں بہو تھی تو اچھی ساس نہیں ملی، جب ساس بنی ہوں تو اچھی بہو نہیں ملی. تو کون تعین کرے گا؟ اللہ. جوانی میں ہو تو بھی تمہارا ہدف وہی اللہ کی بندگی ہے، بڑھاپے میں ہو تو بھی اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، نبی کے طریقے پہ چلنا، یہ تمہارا ہدف ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس بندگی کا رستہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں وہ سیدھا رستہ دکھا کہ کیسے تیرے بندے بنے رہیں، وہ رستہ جن پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا، اور جس سے ہٹنے والے یا تیرے غضب میں گرفتار ہو گئے یا راہ بھٹک گئے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین. آمین جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس کو عربی بنا لیا ہے. جب قرآن اس کو لے لیا، عربوں میں یہ بولا جاتا تھا. آمین کا لفظ جو تھا یہ اس کا مطلب تھا استجب، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے. استجب. قرآن نے جب اس کو استعمال کر لیا، لے لیا، آمین البیت الحرام، لبیک کہنے والے بیت الحرام کی پکار کو، وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اس کی پکار پہ آمین کہنے والے جب چل پڑتے، آمین البیت الحرام، بیت الحرام کا قصد رکھنے والے جو ہے وہ اس لبیک کہتے ہیں اس پکار پر جو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی صفحہ سے دی تھی. تو آمین کا مطلب ہے استجب، اے اللہ تو اس دعا کو قبول کر لے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے امام کے ساتھ نماز پڑھی، امام صاحب نے فاتحہ پڑھی، آپ نے سنی، اور جب انہوں نے دعا ختم کی ہے تو آپ نے ان کی دعا کو اون کر لیا. آمین جب آپ کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ جی میں ان کی بات پر آمین کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ڈو ایگری، اے اللہ میں امام کے ساتھ متفق ہوں، تو قبول فرما لے، میں صراط مستقیم دکھا دے. آمین. اس کے بعد اب اگلا پروسیس، اب اللہ پاک نے ہدایت دینی شروع کی. ابھی آپ نے کہا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، اس نے کہنا شروع کیا، آپ نے آمین کر دیا، بات ختم ہو گئی. اب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، اب آگے ہدایت گائیڈنس شروع ہو گئی ہے. آپ نے کلک کرنا تھا، آپ نے آمین کر کے کلک کر دیا، اب اگلی چیز پروسیس ہو رہی ہے، آپ اس کو ڈسٹرب کر دیتے. ابھی آپ نے آمین کہا. یہ سورہ یونس میں آیا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اللہ پاک تو نے فرعون کو یہ عزت اور یہ وقار اور یہ مقام اور یہ دولت اس لیے دی ہے
ربنا لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ تیرے یہ سارا کچھ استعمال کر کے تیری راہ سے روکے لوگوں کو۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ قال قد اجیبت دعوتکما، آیت شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ قال موسیٰ، اگلی آیت شروع ہو رہی ہے، فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعوت قبول ہو گئی ہے، دعا قبول ہو گئی ہے۔ آیت کہتی ہے دعا موسیٰ نے کی تھی، جواب کہتا ہے کہ تم دونوں کی قبول ہو گئی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ہارون علیہ السلام نے آمین کہی تھی، اللہ نے اس کو دونوں کی دعا گردانا۔ جیسے جمعے میں طے کیا گیا ہے کہ امام کا خطبہ دینا اس کا جمعہ ہے اور آپ کا خطبہ سننا اس کا جمعہ ہے۔ آپ سب نے دینا نہیں ہے کہ میں تو آپ کہیں میرا جمعہ نہیں ہے، پھر آپ چڑھ کے دینا شروع کر دیں۔ پھر دوسرا کہے بھائی صاحب میرا بھی جمعہ ہے، تو اگلے جمعے تک یہ خطبہ ہی ہوتا رہے۔ طے کر دیا گیا کہ میں نے خطبہ دینا ہے تو میرا جمعہ ہو گیا ہے، آپ نے خطبہ سننا ہے تو آپ کا جمعہ ہو گیا۔ امام نے فاتحہ پڑھنی ہے تو اس کی نماز ہو گئی، آپ نے آمین کہنا تو آپ کی نماز ہو گئی۔ اس کے بعد جب اب قرآن شروع کیا گیا ہے ھدی للمتقین، تو کہا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، پھر جب قرآن پڑھنا شروع کر دیا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پھر اسی کو سنو۔ فَاسْمَعُوا لَهُ نہیں ہے، فَاسْتَمِعُوا، لینڈ یور ایئرز، کان اس کو دو۔ اب فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ ایکسٹرا حکم دیا، یہ نہیں کہ ساتھ سنتے بھی رہو، بندہ کہ جی میں نے کون سے کان بند کیے، سن رہا ہوں نا۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم کیا کیا جائے؟ ابھی جو تم نے دعا کی تھی وہ قبول کر لی جائے، تمہیں ہدایت دے دی جائے۔ تو جس میں آپ بلند آواز سے امام بھی کہتا ہے، مقتدی بھی کہتے ہیں، فرشتے بھی کہتے ہیں، اور اس کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جب آپ نے نماز سکھائی، جب امام یہ کہے تو تم یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، تو اس میں آپ نے کہا کہ جب وہ ولدالین کہے تو تم آمین کہو۔ تمہاری آمین چونکہ جب امام کرتا ہے آمین تو فرشتے بھی آمین کرتے ہیں، تمہاری آمین جب فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، ہم آہنگ ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک تمہاری دعا بھی قبول کر لیتا ہے، نماز بھی قبول کر لیتا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیتا۔ بات ہو گئی۔ ابھی وہ آمین جس کی گارنٹی نبی نے دی، اب کہ اپنی صحیح احادیث کہتی، فرشتوں نے آمین کہا، آپ کی آمین ان کے ساتھ مل گئی، دعا بھی قبول ہوگی، نماز بھی قبول ہوگی، گناہ بھی معاف کر دیے گئے۔ اس آمین کو آپ نے چھوڑ کر جب اپنی فاتحہ پڑھنی شروع کی ہے تو کیا فرشتے آپ کی آمین کے ساتھ آمین کریں گے؟ نہیں۔ جو قبول ہو چکی تھی، جس کی گارنٹی نبی نے دی تھی، وہ تو آپ نے گرا دیا، اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا، آپ نے اپنی شروع کر کے ڈس ایگری کر دیا اس کے ساتھ، کہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میں اپنی پڑھ رہا ہوں۔ تو جس میں آپ آمین کہتے ہیں اونچی آواز سے، اس میں آپ مت پڑھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، من کان لہ امام فقراءتہ لہ قراء۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اگر فاتحہ نہ پڑھی جائے فہی خداج فہی خداج فہی خداج، تو یہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ وہی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ اس حدیث کو سن کے لوگوں نے امام کے پیچھے بھی پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ یہ حدیث اکیلے مقتدی کے بارے میں، اکیلے نمازی کے بارے میں، اس میں جماعت کا ذکر ہی نہیں، مینشن ہی نہیں، کہ جب تک فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز ناقص، غیر و تمام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی فیما جہر بہ، جس میں آپ نے جہری قرات کی۔ جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو پچھلے نے پھر اپنی فاتحہ پڑھنی شروع کی۔ فغمزہ الذی یلی، وہ جو ان کے ساتھ تھا اس نے ان کو کونی ماری۔ نماز کے بعد
انہوں نے پوچھا لما غمزتنی، مجھے کونی کیوں ماری تھی آپ نے؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی۔ وہ نماز میں سوچتے رہوں گے غلطی کیا ہوئی ہے مجھ سے۔ انہوں نے کہا کہ تیرے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور تو نے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا، فکرہ تو مجھے اس سے کراہت آئی۔ فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان دونوں کا مکالمہ سن لیا تو آپ نے فرمایا من کان لہ امام فقراتہ لہ قراء، جس کا کوئی امام ہوتا ہے تو امام کی قرات مقتدیوں کی قرات گنی جاتی ہے، یہ توکیل ہوتی ہے۔ جب وکیل حاضر ہو جاتا ہے عدالت میں تو مدعی کی یا مدعا علیہ کی حاضری لگ جاتی ہے، تو امام کا کلام ان کی طرف سے کلام۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ اگلی حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری نماز پڑھائی اور پھر آپ نے سلام کے بعد پوچھا کہ تم میں سے کسی نے میرے پیچھے پڑھا ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ جی میں نے پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ قرآن مجھ سے چھنا کیوں جا رہا ہے، تم کیوں لڑتے ہو مجھ سے قرآن کے معاملے میں تمہارے لیے پڑھ نہیں رہا۔ تو جس میں آپ امام کی قرات سنتے ہیں اور آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، اس میں آپ پڑھیں مت، سنیں امام اب کیا کہہ رہا ہے۔ آپ نے ہدایت مانگی تھی تو آپ سنیں وہ کیا ہدایت کیا ہے، تاکہ دل کھلے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک گروہ دوسرے گروہ سے تمسخر نہ کیا کرو۔ یہ تمسخر ہے بڑی معمولی چیز، لیکن باتوں باتوں میں ایسی بات نکل جاتی ہے اس کا زخم ساری زندگی نہیں جاتا بندے، جب یاد آتی ہے نیا زخم لگتا ہے۔ اس کو ایزی مت لو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کیا کریں، اس لیے کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو ایزی موڈ میں کرتا ہے، جب بھی سگریٹ پینا شروع کرتا ہے ایزی موڈ میں شروع کرتا ہے، مخول میں ہی بس ہنسی ہنسی میں ہی ہوتا ہے کام، اور پھر پکا عادی بن جاتا ہے اس کو۔ اب سنو وہ کیا کہا جا رہا ہے، تم نے مانگا تھا وہاں سے سنایا جا رہا ہے، فاستمعوا لہ، اس کو سنو، وانصتوا، تم خاموش رہو۔ اللہ کی بات کرنے کے دوران بولنا بدتمیزی ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا کہ سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے، یعنی کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے، میں نے اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ جس میں امام اونچا نہیں پڑھتا، آپ کو آواز نہیں آتی، اس میں جس میں استماع نہیں ہے اس میں انصات بھی نہیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں، آپ اپنی پڑھ لیں۔ جو بعد والی 2 رکعتیں ہیں ان میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ظہر اور عصر کی 4 رکعتوں میں آپ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ اس میں استماع کوئی نہیں، آپ سن نہیں رہے، آپ نے اونچا آمین نہیں کہا ہے، فرشتوں کی آمین آپ کی آمین کے ساتھ ٹیلی نہیں کی ہے، لہذا وہ پابندی بھی نہیں۔ جن میں امام اونچا پڑھتا ہے آپ آمین کرتے ہو، اس میں پھر آپ مت پڑھو، آپ اس کو سنو جو پڑھا جا رہا ہے۔ اتنی ساری بات۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے پھر سورہ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے الف کا مطلب ہے اللہ، لام کا مطلب ہے جبرائیل، میم کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی یہ کون سا فارمولہ ہے کہ اللہ کا تو آپ نے الف لیا تو جبرائیل کی جیم لینی تھی نا، پھر جبرائیل کی لام کیوں لے لی بھائی؟ جیم نمکین تھی، لام میٹھی ہے۔ محمد کی پھر دال لینی تھی اگر جبرائیل کی لام لی تھی تو وہاں پھر میم آ گئی۔ ان میں سے کوئی نہ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں آیا ہے، نہ کسی کافر نے سوال کیا کہ یہ کیوں آیا ہے، کیا یہ؟ وہ تو عیب ڈھونڈتے رہتے تھے نا، تو ان کو پوچھنا چاہیے تھا بھائی صاحب یہ آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے تو یہ الف لام میم یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا؟ اللہ ہا میم عین سین قاف تا سین میم الف لام میم را الف لام را، یہ کیا ہے؟ نون طٰ۔ کسی نے پوچھا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم پوچھا تو مذاق بن جائے گا کہ دیکھو بھائی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے لوگ جس کو کہیں بال کی کھال اتارنا، بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھا ہوا الم تری کیف آپ نے پڑھا، الم نشرح، الم یراؤ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، اور الف لام میم یہ لکھنے میں ایک جیسے ہیں، مسمى
ایک جیسا ہے، شکل ایک جیسی ہے، الف لام میم اور علم. اسی لیے بچے جب بعض دفعہ خود ہیرو بنتے ہیں نا، پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ غلطی کر جاتے ہیں، پھر وہ علم پڑھ جاتے ہیں الف لام میم کو بھی، پھر انہیں بتانا پڑتا ہے کہ نہیں الف لام میم. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور الف لام میم میں کیسے فرق کیا ہے، کیسے فرق کیا؟ سنا ہے نا، لکھا ہوا الف لام میم تو ایک ہی جیسا اور علم بھی ایک ہی جیسا، یا دونوں الف لام میم ہونے چاہیے تھے یا دونوں علم ہونے چاہیے تھے. ایک الف لام میم ہے، دوسرا علم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کسی سے سنا ہے. مقرون فہو قرآن، یہ پڑھا گیا اس لیے قرآن ہے، اور یہ لکھا گیا اس لیے کتاب ہے. یہ کتاب بھی ہے، یہ قرآن بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے ثبوت میں یہ سارے حروف ابجد جو آپ پڑھتے ہیں اس کو حروف تہجی ہیں اور حروف مقطعات ہیں. آپ نے رکنا ہے. الف عربی میں رکنا نہیں ہوتا، عربی میں اگر آپ ان کو کہیں گے تو الفن لامن میمن ہوگا. یعنی عربی میں اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو الفن اس میں بھی 3 حرف آ جائیں گے، میمن لامن اس میں بھی 3 حرف آ جائیں گے، لام الف اور میم، اور میمن میں بھی 3 حرف. لیکن یہاں آپ نے رکنا الف لام، وہ لام شکل وہ لامن نہیں ہے، لام میم. یہ سارے حروف مقطعات اس چیز کی دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے کسی نے قرآن پڑھا ہے، اس طرح پڑھا. اس کو علم کہا ہے، اس کو الف لام میم کہا. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے اور یہ واحد کتاب ہے دنیا کی، لا ریب فیہ، جس میں شک کوئی نہیں. باقی ہر کتاب میں شک ہے. وہ بخاری ہے، وہ مسلم ہے، وہ نسائی ہے، وہ ابو داود ہے، وہ ترمذی ہے، وہ ابن ماجہ ہے، وہ مسند امام احمد ہے، وہ شہاب نامہ ہے، وہ سیف الملوک ہے، کسی نے شرح بخاری لکھی ہے. ہر چیز میں استدراک ممکن ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، غلطی نکالی جا سکتی. یہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. کتاب چھپتی ہے تو لوگ لکھتے ہیں، اور بڑے بڑے قیمتی مجموعے جو احادیث کے ہیں، جیسے ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیحہ اور ضعیفہ ہے، اس میں باقاعدہ لسٹ لکھی ہوئی ہے غلطیوں کی، کہ یہ اصل میں یوں تھا، وہاں یوں ہو گیا، غلطی سے لکھا گیا. فہرس وہ الگ بنی ہوئی ہے کہ یہ ہماری خطا کی لسٹ ہے، فلاں پیج پہ یہ لفظ یوں پڑھنا، اصل میں یوں تھا لیکن وہ غلطی سے وہاں یوں پرنٹ ہو گیا. پورا پورا پیج غلطیوں کا لکھا ہوا ہے، کتنی پروف ریڈنگ ہوئی ہے اس. لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن آپ میں سے کسی کو اگر اس میں غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی ہمیں اس پتے پر اطلاع دیں، ہم درستگی کر لیں گے، اگلے ایڈیشن میں نکال دیں گے. اس کتاب کا قیامت تک ہر ایڈیشن غلطی سے پاک ہے، لا ریب فیہ. یہ نہیں کہا کہ اس میں شک نہیں کرتے، تم بے شک کرو، شک ہے کوئی نہیں، تمہارے کرنے پہ کوئی پابندی نہیں. تم ڈپریشن کے مریض ہو سکتے ہو، مرگی کے مریض ہو سکتے ہو، تم غلام احمد قادیانی ہو سکتے ہو، کرنے والا کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں ہے کوئی نہیں. اپنی عقل پہ شک کرو، اس کتاب پہ نہیں. لا ریب فیہ. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ہدایت ہے گمراہوں کے لیے، ہونا یوں چاہیے تھا. ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس میں ہدایت ہے گمراہوں کے لیے، کہا ہدایت ہے متقین کے لیے. اچھا متقی کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیجیے. قرآن حکیم میں 2 حکم دیے گئے، اتقوا النار اور اتقوا اللہ. آگ سے بچو، اللہ سے بچو. تو آگ سے بچو یہ کہ وہ کام مت کرو جس کے نتیجے میں آگ میں جاؤ. اپنے اور آگ کے درمیان اچھا کام رکھ دو، آڑ بناؤ،
اعمال صالحہ کی، یہ ہے وقایا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ پاک کی دو صفات کو دو گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک اس کی جلالی صفات ہیں اور ایک اس کی جمالی صفات۔ تو اللہ کے جلال سے بچنے کے لیے اللہ کی جمال کی صفات میں پناہ لو، اللہ ہی کی صفت جمال سے کو درمیان میں رکھو، اللہ کی صفت جلال سے۔ گناہ ہو گیا نا، آپ نے اللہ کے غصے کو بھڑکا دیا، تو اللہ غفار بھی ہے، استغفار کو درمیان میں رکھ دو، اس کی غفاری سے کام لو، اس کی غفاری کو آگے کر دو، اس کی قہاری کے استغفار کرو۔ تو اللہ کی ذات صفات جمال کو اس کی صفات جلال سے بچنے کے لیے استعمال کرو، یعنی وہ کام کرو جس میں رب کو تم پر پیار آئے، وہ کام مت کرو جن سے رب کو تمہارے اوپر غصہ آئے، اس لیے کہ اس کے غصے کا نتیجہ پھر آ گیا۔ اور جب پیار آئے گا تو پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ پھر ہمیں جنت دے۔ جس طرح گناہ کے بعد آپ کو یہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ اللہ ہمیں جہنم دے، وہ آٹومیٹک مل ہی جاتی ہے، اس طرح جنت کے لیے بھی اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو ساتھ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ بھی کہیں گے مجھے ٹافی لے کے دینا۔ جنت اس کی خوشی کا مظہر ہے، اس کی خوشی کا مظہر ہے، تیرے عمل کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں آپ، جن لوگوں کو مغالطہ ہے کہ جنت ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ جنت تو ہم جو نعمتیں کھاتے ہیں نا، یہ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، وہ تو ان نعمتوں کا بھی بدل نہیں ہے۔ جو ہم نعمتیں اللہ پاک ہمیں کھلا رہے، جو احسانات ہیں اس کے، جس کے گردے فیل ہو جاتے ہیں اس سے پوچھیں۔ تو یہ بھی آتا ہے کہ جن بندوں کو یہ زوم ہوگا قیامت کے دن جب وہ بخشے جائیں تو انہیں سرپرائز نہ ہو، تو کہنا بخشنا ہی سی اللہ نے، پھر اسی بھی تو مسیتو کوئی نہ اٹھے پائی جی۔ انہیں اپنی نمازوں پر دو کام ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز ہوگی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہا جائے گا نعمتوں میں سے ایک چھوٹی سی نعمت کو کہا جائے گا کہ تو اپنا حصہ لے لے اس کی نیکیوں میں سے۔ یہ جو پہاڑ بنا کے کھڑا ہوا ہے نا نیکیوں کے، تو کہا کہ تو اپنا حصہ لے لے، وہ کھا جائے گی سارے، اور پھر دیکھے گی عرش کی طرف مالک میرا تو پیٹ ہی نہیں بھرا، ابھی یہ چھوٹی سی نعمت ہوگی، اور ادھر اس بندے کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ چھوٹی سی نعمت نے اپنا حق پورا وصول نہیں کیا، ابھی منہ کھول کے دیکھ رہی ہے، تو باقی کا تو پہلی بات ہے کہ اللہ پاک کہے گا کہ پھر اچھا یہ بات تبادلے کی آ گئی ہے، یہ اب سودا ہو رہا ہے نمازوں کا، تو ٹھیک ہے پہلے یہ نعمتوں کا حساب بکتا لو، جو بچے گا وہ ہم تول لیں گے۔ تو تولنا کیا ہے؟ تو سارا نعمتیں کھا جائیں گے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ کوالٹی چیک ہوگی، پھر جب کوئی ہدیہ دیتا ہے تو اگلا اس کی قیمت نہیں دیکھتا، طے شدہ چیز ہے کہ ہدیے کی قیمت پر جھگڑا نہیں ہوتا، ہدیے کی کوالٹی پر بھی جھگڑا نہیں ہوتا، شکریہ ادا کیا جاتا ہے بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن جب قیمت دینی پڑتی ہے تو بندہ اس کو الٹا پلٹا کے دیکھتا ہے، پھر بار بار دیکھتا ہے، عورتیں تھوک لگا کے کپڑے کو دیکھتی ہیں، رنگ تو نہیں جاتا، پیسے دینے ہیں۔ لیکن جب کوئی آ کے سوٹ دیتا ہے تو گلہ کرتی ہیں؟ نہیں نہ کرتی، چیک نہیں نہ کرتی۔ جب تم ہدیہ سمجھ کے اللہ کا حق سمجھ کے اللہ پاک کے لیے کرو گے تو پھر اللہ کوالٹی بھی چیک نہیں کرے گا۔ لیکن جب جنت کی قیمت سمجھ کے کرو گے اور اس کے بدلے میں مانگو گے تو پھر اللہ کہے گا ذرا ایک نماز پروجیکٹر پہ چڑھا کے سے دکھا بھی دو۔ اب تو آپ کو پتا چل گیا نا ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے۔ وہ جب افریدی کھا رہا تھا بال کو تو اس کو پتا تھا کیمرہ فٹ ہوا ہوا ہے، آپ کو پتا کہ آپ کے خیالات بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں،
آپ کے ذہن میں ویڈیو چل رہی ہے اور وہ کہیں ریکارڈ ہو رہی ہے، لوگوں کو نہیں پتا آپ سجدے میں ہیں، لیکن سوچ کیا رہے ہیں؟ کہا اس کو کلپ دکھاؤ اس کے سجدے کا ذرا، بات ختم ہو جائے گی وہاں پہ۔ بندہ اپنی نمازوں سے خود شرمائے گا، چھپتا پھرے گا ان سے۔ تو اپنے اور رب کے درمیان اس کی صفتیں جمال کو لے آؤ۔ اے اللہ میں کہاں جاؤں؟ من کا و الیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ عقیدہ درست رکھتی ہیں بندے کا اور اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں۔ اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنا آپ تجھے سونپ دیا۔ ہوتا ہے نا کوئی کہتا ہے، بچے کو کہتا ہے یہ موبائل سنبھال دینا بھائی، بیوی کو کہتا ہے یہ میری گھڑی رکھ دو بھائی، اور بٹوا کہتا ہے یہ رکھ دو بھی، ان کو سونپتا ہے نا، پھر صبح پوچھتا کس سے ہے؟ اسی سے جس کو پکڑایا تھا۔ کہا اللہ میں یہ جان تجھے سونپ رہا ہوں۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، میں اپنا رخ تیری طرف کر کے سو رہا ہوں، میں قیامت کے دن تیری طرف دیکھتا ہوا اٹھوں اگر اس رات کو میں مر جاؤں۔ تو یہ دو چیزیں، پہلی چیز امانت یہ کہ میں نے اپنا نفس تیرے سپرد کیا، جب یہ نکلنے لگے جان تو شیطان کو ایکسیس نہ ہو اس تک۔ ہوتا ہے نا ہارٹ اٹیک ہو جاتا سوتے میں، صبح گھر والے کہتے ہیں ناشتہ لیٹ ہو گیا، ابو نہیں اٹھے، جا کے اٹھاؤ ابو کو، اور ابو جو ہے وہ کہیں اور ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں نا، سوتے میں جان نکل جائے، شیطان ایمان سلب کر لے۔ کیا پتا، ہم تو جنازہ پڑھ کے رکھ آتے ہیں نا، اس پہ کیا گزری، کیا کیا گلے پیدا ہوئے جب جان نکلنا شروع ہوئی، شیطان نے کیا کیا وسوسے ڈالے، جنہیں زندگی بھر گلا رہتا کہ بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے پھر بھی کام دی نوکری نہیں ملی جی کوئی سن، وہ مرتے ہوئے جب تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں نمازیں پڑھ پڑھ کے مر گئے، تکلیف کتنی ہو رہی ہے بھائی، یہ کیسا اللہ بھائی، ہم بھی خدا رکھتے تھے۔ سب سے بڑی جو بات ہے کہ آپ نے نفس رب کو سونپا ہے، یقین رکھیں اگر اس رات موت آئی تو شیطان آپ کو وسوسہ نہیں ڈال سکے، وہ رب کی امان میں ہوگی۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وافوض امری الیک، میں اپنے سارے کام تیرے سپرد کر کے سو رہا ہوں۔ اور میں مر گیا پیچھے کی ہونا ہے؟ سارے کام رب کو سونپ کے سو جاؤ، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں مار رہا ہوں نا، میرا رب تو ہے نا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اللہ میں اپنی پشت تیرے ساتھ ہی ٹیک رہا ہوں۔ بچہ جب باپ کی گود میں بیٹھا ہوتا ہے نا تو بڑا اس کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا انداز دیکھنے والا ہوتا ہے۔ باپ کبھی ایسے پیچھے کر کے بازو تو باپ کی گردن میں ڈال لے گا، کبھی ایسے، کبھی اس کی جیب میں ہاتھ ڈالے گا، رگڑے گا اپنی پشت کو پیار کے ساتھ۔ یہ منظر ہے جو نبی دکھا رہے ہیں کہ تمہارا رب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً مِّنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، اللہ تجھ سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے، تو بڑا غصے والا ہے، تو بڑا طاقت والا ہے، تیرا ذرا سا مزاج بدلی ہو جائے تو تختے الٹ جاتے ہیں، مالک ڈر بھی بڑا لگتا ہے۔ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لیکن تو ہم سے پیار بھی بہت کرتا ہے، تو بڑا کریم اور رحیم ہے، آج تک تو نے اتنا اچھا کیا ہے کہ نظر بار بار تیری طرف اٹھتی ہے۔ رہبتا منکا ورغبتا الیک لا ملجا ولا منجا منکا الا الیک، اللہ کوئی پناہ نہیں ہے تجھ سے بھاگ کر، کوئی رائے نجات نہیں ہے تجھ سے بھاگ سوائے تیرے، تجھ سے بھاگ کر تیری طرف۔ بچہ ہے، بڑی پیاری ادا ہے اس کی، ماں جب بھی غصے میں ہوتی ہے نا، ڈانٹتی ہے اسے تو وہ گولی کی طرح ماں کی طرف دوڑتا ہے، بھاگنا چاہیے نا، بڑی عجیب ادا ہے۔ میری عزیزہ ان کا بچہ ہے تو وہ بڑی الٹی سی اس کی ادا ہے، ہم تو بھاگ جاتے تھے، وہ جو ہی ماں سے ڈانٹتی ہے تو وہ جہاں بھی ہوتا ہے گولی کی طرح ماں کے ساتھ آتا ہے اور اس کو جو ہے وہ بازوں کے ٹانگوں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا، سارا غصہ ختم، ساری چیزیں۔ یہ وہ انداز ہے، تم رب سے بھاگ کر کہیں نہیں پناہ پا سکتے سوائے اس کے کہ اسی کی طرف دوڑ کر جاؤ اور اس کے پاؤں پکڑ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر رب کے قدموں پر ہوتا ہے، اس سے زیادہ قرب اور کوئی نہیں، اس لیے کہ اس سے زیادہ انسان کا خشوع
اور تزلل بھی کوئی نہیں ہے، مٹی ختم ہو جاتی ہے، مٹی کے ساتھ جب ماتھا جوڑ لیتی ہے تو اس کے بعد پھر رب بھی رہتا ہے۔ تو یہ ہدی للمتقین ہے۔ الدلالۃ علی المطلوب تو سب کے لیے ہے، منزل کا تعین سب کے لیے۔ آپ جب جاتے ہیں نا ٹکٹنگ ٹریول ایجنسی میں تو وہاں آپ کو سب ملکوں کا نقشہ لگا ہوا ملتا ہے، جہاز بھی بنا ہوتا ہے جی، ڈائریکٹ ٹو فلاں فلاں فلاں، وہ سب کے لیے گائیڈنس ہے۔ لیکن جس کا ویزا لگا ہوا ہے، جس کی جیب میں پیسے ہیں، اگلی کہانی تو اس کے لیے، دیکھتے سارے اس کو ہیں۔ فرمایا دعوت عامہ ہے، دلالت العامہ ہے، سب کے لیے گائیڈنس ہے، ہدی للناس ہے۔ لیکن ہدایت کی جو اگلی منزل ہے نا، وہ ان کے لیے جو ارادہ کر لیتے۔ شادی کرو، یہ بھی ایک ہدایت ہے نا، مگر پھر شادی کر کے کیا کرو، اس کے لیے سورہ النساء ہے، سورہ الطلاق ہے، سورہ التحریم ہے، سورہ البقرہ ہے، پھر اگلی کہانی ان کے لیے ہدی للمتقین ہے۔ جو رب کی حدیں توڑنے سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے حدوں کا نشان لگا دیا گیا کہ یہ حدیں اللہ کی، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان پہ چڑھائی مت کرنا، یہ تمہاری حفاظت کے لیے لگائی گئی ہیں۔ کہیں اوور کانفیڈنس میں مارے نہ جانا کہ میں بڑا نیک ہوں، تم اپنے آپ کو نہیں جانتے، ہم تمہیں جانتے ہیں، تم اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہمیں پتہ ہے انسان جذباتی طور پر بڑا کمزور میں نے پیدا کیا ہے، یہ جھٹ پٹ جذباتی ہو جاتا ہے اور جذبے میں بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے۔ اس لیے میں نے تمہیں کہا کہ ان جگہوں پہ مت جاؤ جہاں تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے جذبات امڈ پڑیں اور پھر ساغر چھلکے ہوئے تھے جام پریشان تھی زلف یار، کچھ ایسے حادثات سے گھبرا کے پی گیا، تو کہا ایسے حادثات میں جاؤ ہی مت تم۔ دیکھنا جب بندہ مرچیں پیسنے والی چکی کے پاس سے گزرتا ہے نا تو چھینک مارنے کی اس کی نیت کوئی نہیں ہوتی، چھینکیں مارنے نہیں جاتا، مگر بجتی ہیں چھینکیں کہ نہیں؟ اچھا مولوی صاحب کو نہیں آتی؟ مولوی صاحب بھی مرچوں والی چکی کے پاس جائیں تو چھینکیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اسی طرح مولوی صاحب بھی مکس گیدرنگ میں جائیں گے تو چھینکیں آئیں گی ان کو، بلکہ ان کو زیادہ آئیں گی۔ وہ جو روز ہوتے ہیں نا دفتر میں لیڈیز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اتنی اریٹیشن ان میں نہیں رہتی۔ مولوی صاحب جو سال کے بعد دیکھتے ہیں نا تو وہ زیادہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے زیادہ خطرہ ہے۔ وہ مرد ہی ہیں دونوں جو بیٹھے ہیں وہاں، قدرتی بات۔ تو اسی طرح انسان جذبات کے معاملے میں بھی نہ چاہتے ہوئے بھی جب وہاں چلا جاتا ہے اور اس ماحول میں، تو پھر ایزی ہو جاتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ وہ ماحول ایسا ہوتا ہے، وہ زون ایسا ہوتا ہے کہ جس میں رب کی رحمت کا رابطہ تم سے ٹوٹ جاتا ہے، آؤٹ آف کوریج ہو جاتے ہو تم، اور پھر گناہ کر بیٹھتے ہو۔ لیکن کہا کہ کوئی بات نہیں، لا یزنی زان حین یزنی وہو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن۔ لیکن پھر بھی پلٹ، تو وہ لائنیں لگائی گئی ہیں کہ دیکھو ان کو کراس نہیں کرنا، یہ تمہاری حفاظت کے لیے۔ یہ ہے ہدی للمتقین، وہ جو لوگ بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے، جو نہیں بچنا چاہتے ان کے لیے تو ہدایت ہو ہی نہیں نہ سکتی، انہیں کیا ضرورت ہے ہدایت کی؟ لہذا کسی کتاب میں نہیں لکھا ہو کہ بےایمانی کیسے کرو، اور بےایمان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ کوئی گائیڈ بک دیکھی ہے آپ نے بےایمانی کی؟ کسی فیلڈ میں بھی، ٹرانسپورٹ میں، دکانداری میں، درزیوں کے کام میں، نئیوں کے کام میں، کہیں کوئی گائیڈ بک دیکھی ہے کہ بھائی اس طرح بےایمانی کر رہی ہے؟ یہ کہاں سے آتی ہے بےایمانی؟ اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ وہ تمہارے ساتھ سب سے بڑا بےایمان لگا ہوا ہے، وہ انسٹنٹ، آج کل زمانہ ہے نا، انسٹنٹ گائیڈنس دیتا ہے، ایسے کر دے بھائی، طریقہ سکھاتا ہے۔ اور بعض حضرات تو مولوی سے پوچھ کر کرتے ہیں، یہ ضمیر کھٹک کرتا ہے،
کہتے ہیں مولوی صاحب کو کوئی طریقہ پتا ہوگا کہ جس میں یہ کام بھی ہو جائے اور گناہ بھی نہ ہو. تو میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں بھائی صاحب اگر آپ مجبور ہیں اور پھنس گئے ہیں تو آپ کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک معاف کر دے گا. ضروری نہیں کہ آپ میرا منہ بھی ساتھ کالا کریں. بندہ مجبوری میں گناہ کر لیتا ہے تو پلاننگ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے اس کو. میں نے کہا آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے ضمیر کو کھٹک ہے. کھٹک نہ ہوتی آپ پوچھتے کیوں؟ تو جو آپ کا ضمیر فتویٰ دے رہا ہے نا وہ زیادہ جانتا ہے، اس لیے کہ آپ کا ضمیر بھی بزنس مین ہی ہے نا. مولوی صاحب تو نہیں، مولوی صاحب کو پتہ نہیں بزنس کیسے ہوتا ہے. لوگ آ کے بینکوں کے مسائل پوچھتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بینکنگ کا مسئلہ کیا ہے. ہم تو موٹی موٹی چیزیں جانتے ہیں. تو اس لیے جو لوگ اللہ کی حدیں توڑنے سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے. جو توڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو ہو بھی، دیکھنا جس نے نو انٹری سے داخل ہونا ہے اس کے لیے اتنا بڑا سائن بورڈ کسی کام کی چیز ہے؟ لکھا ہوا ممنوع الدخول، سیدھا نہ جائے گا، ریورس میں چلا جائے گا. اس نے جانا ہے. تو یہ سارے بورڈ ان کے لیے ہیں جو غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہتے. ان کے لیے وہ بنایا گیا کہ یہاں سے مت جانا، یہاں سے جانا غیر قانونی ہے. جس نے جانا ہے اس کے لیے بورڈ ہو یا نہ ہو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں. الذین یؤمنون بالغیب، یہ اگلی شرط ہے اس قرآن سے استفادہ کرنے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.